بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے مورب مبنی، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے اس میں مبنی کی مشابہت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں مورب کی وضاحت پڑھیں گے۔ ومورب الاسماء ما قد سلم من شبہ الحرف کارز وسما یرید ان المورب خلاف المبنی وقد تقدم ان المبنی ما اشبہ الحرف فالمورب ما لم يشبه الحرف وينقسم الى صحیح وهو ما ليس آخره حرف علت کارز والى معتل وهو ما آخره حرف علت کسما وسما لغۃ فی الاسم وفیہ 6 لغات اسم بضم الحمزۃ وکسرها وسم بضم السین وکسرها وسما بضم السین وکسرها ایضا وينقسم المعرب ایضا الى متمکن امکن وهو المنصرف كزید وعمر والى متمکن غیر امکن وهو غیر المنصرف نحو احمد ومساجد ومصابیح فغیر المتمکن هو المبنی والمتمکن هو المعرب وهو قسمان متمکن امکن ومتمکن غیر امکن۔ اور اسماء میں سے معرب وہ ہے جو کہ محفوظ و حرف کی مشابہ سے، جیسا کہ ارض اور سما۔ مراد لے رہے ہیں کہ معرب یہ مبنی کے برعکس ہے، اور یہ والی بات گزر چکی ہے کہ مبنی وہ ہے جو حرف کے مشابہ ہو، لہذا معرب وہ ہوگا جو حرف کے مشابہ نہ ہو۔ اور یہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، صحیح اور یہ وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جیسا کہ ارض، اور تقسیم ہوتا ہے معطل کی طرف، اور یہ وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو جیسا کہ سما۔ سما یہ لغت ہے اسم میں، اور اس میں 6 لغات ہیں۔ اس میں اسمن ہے اور اسمن ہے، اور اس میں سمن ہے، سمن ہے، سما ہے، سما ہے۔ اور یہ تقسیم ہوتا ہے معرب دو قسموں کی طرف، متمکن امکنہ اور یہ منصرف ہے جیسا کہ زید اور عمر، اور متمکن غیر امکنہ اور یہ غیر منصرف ہے جیسا کہ احمد اور مساجد اور مصابی۔ غیر متمکن وہ مبنی ہے اور متمکن وہ معرب ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، متمکن امکنہ اور متمکن غیر امکنہ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں مبنی کیوں ہوتا ہے، اس کی مشابہت پائی جاتی ہے، ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے معرب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جو معرب ہے وہ مبنی کے برعکس ہے، یعنی مبنی میں مشابہت پائی جاتی ہے تو معرب میں حرف کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ مراد لے رہے ہیں کہ جو معرب ہے وہ مبنی کے برعکس ہے۔ یہ والی بات گزر چکی ہے کہ مبنی وہ ہے جو حرف کے مشابہ ہو، لہذا معرب وہ ہوگا جو حرف کے مشابہ نہ ہو۔ تو معرب تو وہ ہو گیا جو حرف کے مشابہ نہ ہو۔ پھر آگے معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسرا ہے معطل۔ صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور معطل وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو دونوں قسمیں آتی ہیں معرب کی، صحیح بھی آتی ہے اور معطل بھی آتی ہے۔ آگے حضرت نے دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ معرب اس کی تقسیم ہوتی ہے صحیح کی طرف، اور صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جیسا کہ ارض۔ اب حمزہ را ضاد، آخر میں ضاد ہے، حرف علت نہیں ہے۔ اور معطل بھی ہوتی ہے اس کی قسم، اور یہ وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو جیسا کہ سما۔ اب سما اس کے آخر میں الف حرف علت ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حرف علت 3 ہے، الف واو اور یا، تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے جو کہ حرف علت ہے۔ اب یہ سما لفظ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ جو سما لفظ ہے نا، یہ اسم کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر 6 لغات ہیں، اس کو 6 طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ آگے حضرت نے جو اس کے اندر 6 کی 6 لغات ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ فرما رہے ہیں وفیہ 6 لغات، اس کے اندر 6 لغات ہیں۔ اب پہلے یہ دیکھ لیں، سما جو ہے لغت فی الاسم، اسم کے اندر ایک لغت سما بھی ہے۔ 6 لغات کون سی ہے؟ نمبر 1 بضم الحمزۃ وکسرہا، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، اسمن 1، اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اسمن 2 ہو گئی۔ نمبر 3 سین کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے کسرہ کے ساتھ، سمن سیمن 3 اور 4 ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، یہاں پہ سما اور سیما، سین پر ضمہ اور میم کے بعد آگے الف، سما پڑھیں، اور اسی طریقے سے سین پر آپ کسرہ پڑھیں اور میم کے بعد آپ الف پڑھیں، سیما پڑھیں۔ تو کل 6 لغات ہیں اسم کے بارے میں، اس کو اس مختلف لغات کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو معرب ہے اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرب متمکن امکنہ اور دوسری ہے معرب متمکن غیر امکنہ۔ امکنہ سے مراد ہے منصرف، غیر امکنہ سے مراد ہے غیر منصرف۔ فرما رہے ہیں کہ معرب اس کی قسمیں ہوتی ہیں متمکن امکنہ، اور یہ وہ ہے جو کہ منصرف ہو جیسا کہ زید اور عمر، اور متمکن غیر امکنہ، اور یہ وہ ہے جو کہ غیر منصرف ہو جیسے کہ احمد، مساجد اور مصابی۔ یہ سارے کے سارے غیر امکن ہیں، غیر امکن یعنی غیر منصرف ہیں۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس میں معرب ہے وہ معرب متمکن ہی ہوگا۔ متمکن کی پھر آگے 2 قسمیں ہوگی، ایک متمکن منصرف اور دوسرا متمکن غیر منصرف۔ متمکن منصرف کو حضرت نے ذکر کیا متمکن امکنہ کے ساتھ، اور متمکن غیر منصرف کو حضرت نے ذکر کیا ہے متمکن غیر امکنہ کے ساتھ۔ البتہ اگر کوئی اسم اس میں غیر متمکن ہے تو وہ معرب نہیں ہوگا بلکہ وہ مبنی ہوگا۔
تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو غیر متمکن ہے وہ مبنی ہوتا ہے اور متمکن یہ معرب ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, متمکن امکنہ اور متمکن غیر امکنہ. تو بہرحال اسم کے اندر جو تقسیم تھی معرب اور مبنی کے بارے میں یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جو فعل کے اندر تقسیم ہو رہی ہے معرب اور مبنی کے بارے میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے.